شیس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا عطیہ۔ سوال ہے، اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ جواب ہے عشر۔ سوال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے بغداد میں۔ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب ہے ہندوستان کے بادشاہ کا لقب دہمی ہوتا تھا۔ سوال ہے، حدیث کی 6 مستند کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے صحیح ستہ۔ سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے کس نبی کو دیے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ صابن کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کب تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے؟ « 30 برس تک۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت خزیمہ۔ سوال ہے، خاتم المہاجرین کس کا لقب ہے؟ جواب ہے، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، اس لیے کہ انہوں نے سب سے بعد میں ہجرت کی۔ سوال ہے، سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے، شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ سوال ہے، عشرہ مبشرہ میں کل کتنے صحابی شامل ہیں؟ جواب ہے، عشرہ مبشرہ میں کل 10 صحابی شامل ہیں۔ سوال ہے، فرشتوں کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے اللہ کا لشکر۔ سوال ہے، قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ جواب ہے فتنہ و فساد۔ کس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ملائکہ مسلمانوں کی مدد کی؟ جنگ بدر میں۔ کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال ہے کہ اس نماز کے چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال ہے کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ سوال ہے نماز اوابین کب پڑھی جاتی ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب ہے اوابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے چچا تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے بدلہ لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خوشی اس میں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب ہے ایوب علیہ السلام اور یوحاب علیہ السلام کے ناموں سے۔ سوال ہے ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت کس صحابی کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر لٹا کر گئے تھے۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت اوصاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا؟ پاکستان۔ سوال ہے حجاز کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ جواب ہے جبل ہدا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ پہلے آسمان پر۔ سوال ہے حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا لشکر کون سا ہے؟ جواب ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا وہ کنعان سے کتنی دور تھا؟
جواب ہے یہ کنعان یعنی منزل یعقوب علیہ السلام سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورہ میں ہے؟ جواب ہے سورہ فاتح میں۔ سوال ہے روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار ہرا میں گزارے تھے۔ اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ سوال ہے سورہ توبہ میں سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ سوال ہے عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب ہے عرب میں غیب دانوں کو کاہن کہا جاتا تھا۔ غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے قرآن پاک کے کس پارہ میں صرف ایک سورت ہے؟ جواب ہے دوسرا پارہ میں۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ کس عورت کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا بھی ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم جو کچھ خرچ کرو اور اس سے تمہاری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تم کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ سوال ہے کس نبی نے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرے؟ جواب ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے۔ سوال ہے کون سا فرشتہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف بلائے گا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے کا کیا نقصان بتایا؟ جواب ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ نماز عصر کب تک ادا کی جا سکتی ہے؟ غروب آفتاب سے قبل۔ سوال ہے وہ کیا ہے جس کو ہم اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روشنی میں نہیں؟ جواب ہے اندھیرا۔ ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو کس نے اس کو جنت سے دھکا دیا تھا؟
حضرت میکائیل علیہ السلام نے سوال ہے کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے باتھ روم میں جا کر رونے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ باتھ روم میں رونے سے شیاطین انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کس رنگ کا سوٹ پہننے والی دلہن مصیبتوں کا شکار ہو جاتی ہے؟ جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں وہ سفید رنگ کا لباس پہن لیتی ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شادی بیاہ پر دلہن اگر سفید لباس پہنے تو وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتی ہے، جبکہ زیادہ تر کرسچن خواتین شادی پر سفید لباس ہی پہنتی ہیں۔ تو واضح رہے کہ دلہن لال رنگ کے کپڑے پہنے یا کسی اور رنگ کے تو یہ درست ہے، اور اس میں کسی غیر مذہب قوم کی مشابہت اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان ملبوسات کو مذہبی طور پر نہیں پہنتے ہیں، اور نہ ہی کسی مذہبی قوم کا یہ شعار ہے۔ شریعت میں نہ تو بیوہ کو سفید لباس پہننے کا حکم ہے، نہ ہی شادی بیاہ پر دلہن کو سفید لباس پہننے پر ممانعت ہے، مگر صرف غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے پر ممانعت ہے، پھر چاہے وہ مشابہت سفید عروسی جوڑا پہن کر کی جائے یا پھر بیوگی کی صورت میں عدت میں پہنا جائے، سخت ممنوع ہے۔ آپ کو پسند کرنے والے شخص کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ جب وہ آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دے، یہاں تک کہ اپنے رشتوں میں بھی آپ سب سے اوپر ہوں، وہ جب بھی جہاں بھی آپ کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور اسے خوشی ہو۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب ہے 1 ہجری کو۔ سوال ہے ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب ہے بدکار مرد نکاح نہیں کرتا، مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب کون سی لکھی گئی؟ حدیث کی سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب صحیفہ صادقہ ہے۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین کون بنا؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی گورنر کے حکم پر صلیب دیا جانا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے پیلاطس۔ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟
जवाब है सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दुनिया की चीज़ों में इंसान के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? नेक बीवी। सबसे पहले आवाज किस नबी की बैठी थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। सवाल है साबुन किस नबी की इजाद है? जवाब है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। गज़वा ओहद में कुफ्फार के पास 3000 ऊंट थे और 200 घोड़े थे, जबकि मुसलमानों के घोड़े सिर्फ 2 थे। एक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे और दूसरे पर कौन सवार था? जवाब है अबू बरदा। फिरौन बादशाह बनने से पहले क्या था? कर्जदार। सवाल है कुरान मजीद में कितने अस्मा है जिनका कुरान मजीद में जिक्र है? जवाब है कुरान मजीद के 55 अस्मा का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सवाल है किस शख्स पर जहन्नुम की आग और वो आग पर हराम है? जवाब है नरम तबीयत और नरम मिजाज वाला। सवाल है किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब है हजरत हारून अलैहिस्सलाम का। सवाल है किस वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है? जवाब है सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है। सवाल है क्या रोजा हज से बड़ा फर्ज है? जवाब है जी हां, रोजा हज से बड़ा फर्ज है। नाबीना अफराद को किस किस्म के ख्वाब दिखाई देते हैं? नाबीना अफराद को ख्वाब में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो बीना अफराद की तरह ख्वाब नहीं देखते। नमाज चाश्त में कम से कम 2 रकते होती हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी होती हैं जो कि अफजल भी हैं? दस रकते। सवाल है वो कौन से सहाबी है जिनका बैंक अकाउंट आज भी मौजूद है? जवाब है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो।